تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں، علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رات کے اس وقت سلسلہ علم کی کہکشاں لیے حاضر ہیں۔ علم کے فضائل و برکات کے کیا کہنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس کے میوے چن لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغات کیا ہیں اور ان کے میوہ جات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کی یہ محافل جنت کے باغات ہیں اور ان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ جنت کے میوہ جات ہیں۔ سبحان اللہ، علم کی اس کہکشاں کے اندر آج ہم حاضر ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے کو ابتدا اور اس کا موضوع بتانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کر کے اپنے سلسلے کی رونق کو ہم مزید بڑھا دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ جمعرات کے دن درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے فقیر یعنی تنگ دست نہیں کرے گا۔ تو آج شب بدھ ہے، کل مغرب سے یہ جمعرات شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد اگلی مغرب تک یہ رہے گی، اس میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس فضیلت کو بھی ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر و برکت آپ کو ملے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے علم کی کہکشاں میں ہمارا موضوع ہے مقام و مرتبہ یا فضائل صحابہ کرام علیہم الرضوان، کہ آج اتفاق سے 28 ذوالحجۃ الحرام کی مبارک رات ہے، اور آج کی اس رات کو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ 28 یا 29 یا پہلی محرم الحرام شریف، اسے خصوصی نسبت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ابھی 18 ذوالحجۃ الحرام یہ گئی، اسے نسبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا یوم شہادت اس کے اندر تھا۔ اس طریقے سے جیسے ہی یہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی یادیں کی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آج کا ہمارا اس سلسلے کا موضوع ہے۔ آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور فون نمبرز اس میں آ رہے ہیں مختلف ممالک کے لیے، پاکستان والوں کے لیے، USA کینیڈا والوں کے لیے، اس طریقے سے عربک والے اگر چاہیں تو اس پر یہ ترکیب کر سکتے ہیں۔ فیس بک پہ بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ الحمدللہ مفتی صاحب اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ سوالات میرے پاس ہیں تو اس سے ابتدا کروں گا، اور پھر آپ کے جو سوالات آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل کے ہماری جنریشن کو واٹ از دا ڈیفینیشن آف گریوٹی، گریوٹی کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، موشن ان ایئر کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہوگا، فلانی سائنس کی یہ بھی پتا ہوگا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے۔ تو آج کا یہ پہلا سوال یہ کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف صحابی، کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی خاص جو اصطلاح کے طور پر ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار امتیوں کو کہا جاتا ہے، اس خوش نصیب مسلمان کو جس نے ایمان کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، سبحان اللہ، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آ کر بیٹھ گئے، سبحان اللہ، حضور کی صحبت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھنا یا صحبت اختیار کرنا، صحیح، اور اسی پر خاتمہ ہونا، سبحان اللہ، ایمان پر ہی خاتمہ ہونا، ایسے خوش نصیب شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے تو کافر بھی تھے، صحیح، انہوں نے بھی تو دیکھا، بالکل، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے، آپ ان کے پاس بھی دعوت اسلام کے لیے تشریف لے کر گئے. اسی طرح ان کو قطعاً کسی طرح کا جب ایمان ہی نہیں ہے تو صحابی تو بعد کی بات ہے، یعنی پہلی چیز ہے ایمان. صحیح، پھر وہ جو نابینا تھے، جی، بعد ایسے ایمان والے صحابی کہ جو نابینا تھے، صحیح، بظاہر جنہوں نے ان آنکھوں سے دیدار نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، صحیح، آپ کی صحبت میں بیٹھے بھی، آپ سے سیکھا بھی، آپ نے ان کو تعلیم بھی فرمائی، تربیت بھی کی، سکھایا بھی، صحیح، تو وہ بھی صحابی ہی کہلائیں گے سبحان اگرچہ بظاہر انہوں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا، ٹھیک، تو اس خوش نصیب مومن کو کہ جو مومن ایمان کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ کی زندگی میں، اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا. تو یہ ہیں صحابی، اور یہی وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں جن کی جگہ جگہ قرآن و حدیث کے اندر ان کی شانوں کو بیان فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ ایمان کی حالت میں جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو ان کے اوپر یہ صحابی کی ڈیفینیشن یعنی یوں سمجھے کہ پوری ہوتی ہے. اچھا، ایک سوال مفتی صاحب میں آپ سے یہاں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو آنکھوں سے نابینا تھے، جیسے بڑے مشہور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یوں ہی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ عشاق کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. اچھا، بعض ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ بیداری میں بھی زیارت ہوئی. اچھا، یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کیا بیداری میں زیارت ممکن ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا مدنی پھول دے دیں. اور اب انہوں نے زیارت کی تو کیا انہیں بھی یہ کہا جائے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، خواب کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونا اور عشاق کو یہ سعادتیں ملتی ہیں، صحیح، اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین آمین. اور بیداری میں جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تو بالکل خواب میں بھی اور بیداری میں بھی جاگتے ہوئے باقاعدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے اور ہوتی بھی ہے، واقع بھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے باقاعدہ اس کے اوپر بیداری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہونے سے متعلق آپ نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس اپنے جسم مبارک کے ساتھ کسی دوسری جگہ جانا، اس پر بھی علماء کے رسائل ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے الحاوی الفتاوی، اس میں تو یہ آپ کے دونوں رسائل بھی موجود ہیں، سبحان اللہ، جس میں ان چیزوں کو آپ نے باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا. اور آپ خود ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری میں ان کے بارے میں 72 دفعہ دیدار کیا. سبحان اللہ. بیداری کے اندر انہوں نے، اور بھی کئی ہیں جن کے بارے میں یہ تذکرے کہ انہوں نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور درجنوں کتابوں میں ہے، صحیح، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ. اللہ اکبر. کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھتا ہے ان قریب وہ بیداری میں بھی دیکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس کو بشارت ہے اس کے لیے، جو خواب میں دیکھے گا وہ ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، یہ اختیار نہیں کر سکتا. اب یہ جو حدیث مبارک ارشاد فرما رہی، تو یہ واضح طور پر، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، اور اسی عقیدے کو حاضر و ناظر کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں حیات ہیں اور پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے، اور جہاں آپ جانا چاہیں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ اس مقام پہ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں.
یہ آپ کے اختیار میں ہے، سبحان اللہ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے۔ سبحان اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں جانا یہ بھی ثابت ہے، اور باقاعدہ دیدار ہونا یہ بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ، تو اور جس کو خواب میں ہوئی زیارت انشاءاللہ اس کو جاگتے ہوئے بھی ہوگی۔ ماشاء اللہ، علماء کہتے ہیں وہ کسی وقت بھی ہو، اور اگر بالفرض زندگی میں نہ ہوئی تو جب اس پر حالت نزا کی کیفیت طاری ہوگی تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیدار سے عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اب بات رہی آپ کی کہ خواب میں دیکھا تو صحابی بنیں گے، بیداری میں دیکھا تو صحابی بنیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ صحابی وہ صرف وہی کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں دیکھا جنہوں نے، صحیح، تو اس وقت جنہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد جس کو بھی زیارت ہو جائے یہ ممکن ہے، اور زیارتیں ہوتی بھی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، بالکل لیکن ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا، صحیح، صحابی نہیں کہیں، نہیں صحابی نہیں کہا جائے ٹھیک، گا، وہ صرف زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے اسی رسالے میں جہاں اپنے یہ ثابت کیا کہ آپ جا سکتے ہیں کسی دوسری جگہ پر اس طرح جا کے، وہاں آپ نے یہ بھی اسی سوال کو بیان کیا کہ اس کو شرف صحابیت نہیں ملے گا، یہ اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ صحیح، جی صحیح، ماشاء اللہ، مفتی صاحب نے بڑے زبردست انداز کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور خواب میں اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے یا بیداری میں زیارت کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد، تو اسے صحابی نہیں کہا جائے گا۔ حضرت آپ نے اپنے پہلے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ قرآن و حدیث میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے کثیر فضائل یہ موجود ہیں، تو اگر کچھ اس کے اندر سے ارشاد فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے عظمت صحابہ سے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ایمان والوں کی شانوں کو بیان کیا گیا جی بالکل، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جن کو اولئک هم المفلحون اولئک المؤمنون الحق جنہیں ارشاد فرمایا، جنہیں سچا مومن کہا گیا، جنہیں کامیاب کہا گیا، صحیح، جن سے اللہ راضی ہوا کی بشارتیں عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحیح، وہ اللہ سے راضی، یہ ان سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن پاک میں کامیاب مومنین کے اوصاف کو بیان کیے، ان کے پہلے مصداق ہی حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان، سبحان اللہ، اولیاء کی پہلی صف جسے کہا جائے، صحیح، اولیاء کی، یعنی صحابی پر بھی ولی کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی، عام طور پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولی صحابی کے بعد والے کو ولی کہا جاتا ہے، تو ولی ہوتے ہیں، اور اولیاء کی شان قرآن مجید میں جگہ بجگہ ارشاد فرمائی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ ولی کے جو اولیاء کی پہلی صف کے اندر ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے جو ولی ہیں وہ انبیاء کے بعد وہ صحابہ کرام علیہ رضوان، سبحان یہ فضیلت اور یہ مقام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، سبحان محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ کافروں پر بڑی شدت والے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بڑا پیار کرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر محبت رحم کرنے والے، تعاون کرنے والے، یہ ان کی ایک صفت کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس صفت کو قرآن پاک نے کہ کافروں پر شدت والے ہیں، آپس میں شدتیں نہیں ہیں، صحیح، آپس میں رحم دلی ہے، آپس میں ان کا پیار ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سبحان اللہ، آپ ان کو دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے کہ یہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں اللہ سے اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی ان کی عبادت کا عالم یہ ہوگا۔ تو صحابہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے والذین معہ، آپ کے ساتھی ہوں گے، ایک تو ہے میت آپ کے ساتھ ساتھ ان کی، پھر کفار پر شدت والے، آپس میں رحم دل، اور عبادت گزاروں کے اندر ان کا
شمار اس کے اندر سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ چہروں میں عبادات اور سجدوں کے نشانات، یعنی وہ آثار ہیں ان کے چہروں میں. کیا بات. اور اس کے لیے کوئی خاص نشان بطور خاص وہ اس سے مراد نہیں کہ اس سے مراد یہ ان کے چہرے ایسے روشن ہو جائیں گے، ان کے چہرے ایسے منور ہوں گے جن کو روایات میں باقاعدہ روشن اور منور چہروں کو بیان فرمایا گیا. یہاں بیان فرمایا قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل. فرمایا کہ تم میں سب برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں جو ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے اور انفاق کیا، اور وہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے انفاق کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اچھا، اس میں سب یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی درجات یہ ہیں. جی جی. تو کیا ان میں درجات کا یہ سلسلہ ہے، یہ معاملہ؟ جی جی صاحب بہت جی اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر جو یہ بیان فرمایا گیا اس میں صحابہ کی ابتدائی تو دو طرح کی تقسیم کو بیان کیا. صحیح. ایک تقسیم یہ کی گئی وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور انفاق کیا، اور وہ جو فتح مکہ سے بعد مسلمان ہوئے. صحیح. ہیں سارے صحابی، بالکل، چاہے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں. اور صحابی کے بارے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، سارے صحابہ عادل ہیں، قطعی طور پر جنتی ہیں، اور ہم پر لازم ہے ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا خیر سے تذکرہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان کا تذکرہ کرو، اور یہ تم میں سے نیک لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. اور ایک اور روایت میں جی ان کے محاسن کا تذکرہ کرنے کا حکم دیا گیا، اچھائی کے ساتھ ان کو یاد کرو. تو یہ ایک ایمان والے کو، مومن کی، اس کی ایک علامت، اس کی ایک نشانی اور ایک پہچان ہے کہ حضور سے محبت ہے. حضور کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو صحابی ہیں وہ واقعی ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو یہاں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد یہ آپس میں برابر نہیں ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اللہ، یہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے یہ زیادہ فضیلت والے ہیں ان میں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ایمان والے. لیکن ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا. کیا بات ہے، بھلائی کا وعدہ ہے، فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے، لیکن بھلائی کا وعدہ تمام کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو وہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت سے دیکھ لیا ہے، حضور کی صحبت کو پا لیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے ان صحابہ سے یہ وعدہ فرمایا تمام کے ساتھ بھلائی کا. اور اس آیت پاک میں یہ دو طرح کی کیٹیگری یعنی بیان کی گئی، دو تقسیم کہہ لیں کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. پہلے والے زیادہ فضیلت میں ہیں. سبحان اللہ. تو یعنی ان سے درجہ ان کا زیادہ ہوا فضیلت والا. صحیح. کیوں؟ ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں. بالکل. جنہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، نام پر مکے کے اندر ہجرت کر کے گئے، مدینے چلے گئے، اور فتح مکہ سے پہلے بھی پھر اسی طرح ہجرتوں کا سلسلہ رہا اور جاتے رہے، ایمان لا کر وہیں رہتے. اسی طرح اور بھی جہاد فی سبیل اللہ کی صورتیں، اس میں زیادہ وہ ایک مشکل ترین معاملات تھے. بالکل. لیکن ان سب پورے معاملات کو جو ہے وہ سب دیکھتے ہوئے، سب کچھ برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جانثاری کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا، یہ ان کی مثال آپ ہی ہیں. تو یہ ان کی کیٹیگری بیان ہو گئی. لیکن صحابیت میں کوئی فرق نہیں، صحابی کی فضیلت ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. صحیح. اس میں وہ برابری ہے، اور بعض کو بعد پر اس اعتبار سے فضیلت درجہ یہ ضرور ہے. اب یہاں پہ جو فتح مکہ سے پہلے بھی ہے اس میں بھی پھر تفصیل کو بیان فرمایا گیا ہے. اب اس میں جیسے
بیت رضوان میں جو حدیبیہ کے مقام پر تھے، جنہوں نے بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، سبحان جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، اللہ، اللہ اور اللہ کا دست قدرت ان پر ہے۔ کیا بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیعت کی تو ان کو فضیلت والا کہا گیا ہے۔ پھر بدری صحابہ، ان کو ان کی فضیلت بیان، الگ سے ان کی شان کو بیان فرمایا گیا۔ تو اس طرح اگر اس سے پھر زیادہ فضیلت میں عشرہ مبشرہ کو بیان فرمایا گیا۔ عشرہ مبشرہ ہیں، حسنان کریمین ہیں، عشرہ مبشرہ کا اگر وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ، یہ وہ 10 صحابہ ہیں۔ تو ان عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہوا۔ صحیح، ان سے پھر آگے فضیلت میں وہ خلفائے راشدین، وہ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، اور ان میں بھی فضیلت کا درجہ ہے، سبحان اللہ، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، تو تمام صحابہ سے فضیلت والے بعد الانبیاء جو ہیں، جن کی فضیلت گئے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہم خطبوں میں سنتے ہیں، بالکل، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کے خطبے پڑھے جائیں گے، خطبوں میں ان کا تذکرہ ہوگا کہ انبیاء کے بعد جن کی فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خود بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے جس میں یہ بات باقاعدہ حضرت نافع کہتے ہیں، انہوں نے روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اصحاب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے، ان کے درمیان، اور ہم فضیلت دیتے تھے سب کو، سب کے اوپر حضرت ابو بکر کو، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یوں یعنی بیان کیا۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا اور ان سے پوچھا کہ کون فضیلت والے ہیں، اصحاب میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر ہے۔ صحیح، تو آپ نے پھر پوچھا کہ ان کے بعد کہا عمر ہے۔ سبحان تو وہ اللہ، کہتے ہیں مجھے لگا کہ اب آپ عثمان کا نام لیں گے، صحیح، تو میں نے خود ہی سوال کیا ان کے بعد تو آپ ہیں؟ صحیح، تو آپ نے کہا میں تو ایک اصحاب میں سے ایک مرد ہوں، ایک آدمی ہوں، عاجزی کرتے ہوئے اپنا یوں ارشاد فرمایا۔ صحیح، لیکن ان کی فضیلت کو یوں انہوں نے بیان فرمایا کہ ہم فضیلت میں سب سے ابو بکر ہیں، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بیان کیا۔ تو اصحاب میں یہ فضیلتوں کے بہرحال درجات ہیں، فضیلتیں ہیں، مقام ہیں، مرتبے ہیں۔ ہمیں ہر صحابی سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں نا کہ اعلیٰ ہو یا ادنا، پھر ادنا ان میں کوئی نہیں، اللہ اللہ، ٹھیک ہے، یعنی فضیلت کے اعتبار سے جو یہ فرق ہیں، تو اس اعتبار سے باقی صحابی، سارے صحابی وہ قطعی طور پر جنتی ہیں، اللہ نے ان سے بھلائیوں کا وعدہ فرمایا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ انہی کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ صحابی کے علاوہ اور کوئی اس مقام مرتبے کو کسی طرح بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھے بتایا گیا کہ کالز بھی کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی آئی ہوئی ہیں، جی کالز اگر سنا دے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کے نام کے ساتھ ہی خاص ہے یا پھر اولیاء اللہ کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابہ کے ساتھ ہے یا اولیاء کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ جی دوسرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، کیا کوئی اسلامی بھائی نفل نماز پڑھتا ہو، اس دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کوئی کفارہ ہوگا یا نہیں؟ آپ ہمارے رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ نفل نماز پڑھ رہا ہو، وضو ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ؟ ٹھیک ہے، یہ بھی چلیں علم دین کا سوال ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اور کوئی کالز ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے جی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابہ کے ساتھ
ہے یہ اولیاء اللہ کو بھی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. سبحان اللہ، ذالک لمن خشی ربہ، سبحان اللہ، یہ اس کے لیے فضیلت ہے جو اللہ سے ڈرتا ڈر ہے. کیا بات ہے. تو خوف رکھنے والے، خشیت رکھنے والے، وہ یقیناً صحابہ کرام علیہ مردوان کی ذاتیں بھی ہیں اور اولیاء صالحین بھی ہیں، صحابہ کے بعد والے بھی جن کو تابعین کہیں یا دیگر اور بزرگ کہیں، تو ان پر بھی ان کا یوں اطلاق ہوتا ہے. تو علماء کرام نے واضح طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، صحیح، ان کو صحابہ کے ساتھ بھی اور صحابہ کے علاوہ غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ بول کہا جا سکتے ہیں، صحیح، کہا جا سکتا ہے. اور اسی طرح رحمت اللہ تعالی علیہ عام طور پہ معمول ہے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور ان بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمہ اللہ کے کلمات کہے جاتے ہیں. جی بالکل، یہ بھی ٹھیک، لیکن اگر کوئی اس کا الٹ بھی کر دے بالفرض صحیح، کہ صحابی کا نام لیتے ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ کے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی اس کو بھی جائز ہی فرمایا ہے. لیکن ایک جو معمول اور جس طریقے سے انداز سے چلتا ہوا بزرگوں میں آ رہا ہے، تو رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ، رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کے ساتھ. لیکن کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اگر رضی اللہ تعالی عنہ لگا بھی دیا، حرج والی اس میں بات نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، یعنی اس میں خصوصیت والی بات نہیں ہے. صحیح. اچھا تو دوسرا سوال یہ ایک فقہی سوال یہ آیا ہے کہ نفل نماز پڑھ رہا اور وضو ٹوٹ جائے تو اب کفارہ کیا ہے؟ نماز اگر پڑھ رہا تھا اور اس دوران وضو ٹوٹ گیا جی جی، تو کفارہ کوئی مالی کفارہ تو نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اس طرح کا جرمانہ شاید سمجھے کہ کوئی اس طرح کا کفارہ ہے. بس کفارہ یہی ہے کہ وضو کیجئے اور اس صحیح، نماز کو پڑھیے، پڑھ لیے. اس کا اعادہ لازم ہے. نوافل نماز جب شروع کر لیں، کسی وجہ سے اب ٹوٹ گئی ہے تو اب اس کو دوبارہ دوبارہ پڑھ پڑھنا لیں. ضروری ہے، تو اس کو ٹھیک. دوبارہ پڑھ لیجیے. اچھا حضور، جیسے میں نے اس کی سلسلے کی ابتدا میں یہ عرض کی کہ آج 28 ذوالحجۃ الحرام ہے اور آج کی رات کو خصوصی نسبت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور کہ 28 ذوالحجۃ الحرام کو فجر کی نماز میں مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے. اچھا، اس طریقے سے 18 ذوالحجۃ الحرام ابھی گزری، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا 10 محرم الحرام آئے گی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوم کے 22 جمادی الاخری کو منایا جاتا ہے، 21 رمضان کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ ماشاءاللہ سعادتیں ہیں جی. اور الحمدللہ اہل سنت کا یہ خاصہ ہے. جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے، اس کو بھی منایا بالکل. جاتا ہے. حضور کے اصحاب کا ہے، ان کو بھی. حضور کے امتیوں میں سے جو اولیاء کرام ہیں ان کے ایام کو بھی منایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، صحیح، تم جس کے بھی پیچھے چلو، کیا بات ہے. فبِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سبحان. کسی کی بھی اقتداء کرو تم ہدایت پا جاؤ گے. کیا بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ نے اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت اس کی مثل کشت نوح کی طرح ہے. صحیح، اس کو کشت نوح کا جو اس میں سوار ہو وہ نجات پا جائے. بالکل. تو مفتی احمد جان خنیمی علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات لکھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کشتی کا جو سفر ہے، سمندری سفر ہے، جی جی، جو تو یہ سب جو ہے وہ ستاروں کے اوپر چلتا ہے، کیا بات ہے. انہی کو لے کے اپنی راہ پکڑتا ہے کرنا ہے. اور اس منزل اور مقصود تک پہنچتا ہے. صحیح، فرماتے ہیں کشتی جو ہے وہ اہل بیت کو قرار دیا گیا کیا بات. اور ادھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو ستاروں کا کہا گیا. تو یعنی کیا بات. دونوں کے دامن پکڑ کے رکھے. سبحان اللہ. تو یہ دونوں دامن یعنی کشتی والا بھی ہو اہل بیت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہ مردوان جن کو ستارے فرمایا گیا ہے صحیح. ان کو بھی لیں تو انشاءاللہ دونوں ہوں گے، دونوں کی محبتیں. اور الحمدللہ جب ان کے ایام آتے ہیں تو بڑی خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کو یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کیسے نہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے
اور حدیث پاک اس حوالے سے بڑی یعنی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور کیا ہے یعنی ان کے بارے میں ان کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر ہو. سبحان ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسی چیزیں جو معاذ اللہ ان کی شان کو گھٹانے والی ہوں، صحیح. جو ان کی کوئی ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کو بیان کر رہے ہیں تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں بلکہ کچھ اور پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی خرابی والی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کو دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، جو تمہاری اس برائی پر تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی، ذرا غور کریں، صحیح، احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کرے، اللہ احد پہاڑ کی مثل سونا صدقہ کر لے، اور میرا صحابی ایک مد، وہ جو خاص پیمانہ جی، وہ صدقہ کرے، یا اس کے جو ہے وہ ایک مد جو اس نے صدقہ کیا ہے یا اس کا نصف، یہ اس کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ سونے کا پہاڑ بھی صدقہ کرنے والا. اللہ اللہ اکبر. یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کو آدمی یہ سوچے، یعنی یہ غیر صحابی ٹوٹل صحیح، جو تعریف ہم نے صحابی کی بیان کی ہے، یہی اگر کوئی اور شخص صحابی کو انہی کنڈیشن کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ تابعی کہلاتا ہے. اللہ اکبر، صحیح، ٹھیک ہے. تابعی کے آگے تبع تابعین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے پورا امت کا سلسلہ جاری ہے، اولیاء کرام ہیں اس میں. لیکن کوئی ولی کتنے بھی بڑے مقام پر پہنچ جائے، کتنا بھی بڑا اس کا درجہ ہو، وہ مرتبہ صحابیت تک قطعاً نہیں پہنچ سکتا. یعنی یہ ولایت کے جو غیر صحابی والے یہ مراتب ہیں، صحابی کے علاوہ جو ہیں، کوئی ولی کیسے بھی منصب والا کیوں نہ ہو، یہ سارے کے سارے وہاں ان کے غلام ہیں. اللہ، یہ ان کے غلام ہیں، یہ ان کے ماتحت ہی ہیں. یعنی اس اعتبار سے یہ اس فضیلت میں برابری قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، یہ وہ مقام حاصل کر ہی نہیں سکتے. اب ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا کون سا وہ خاصہ تھا، کون سا شرف تھا؟ وہ ایک ہی تھا کہ وہ صحابی بن گئے. کیا بات، انہوں نے حضور کو دیکھ لیا ہے، حضور کی صحبت پا لی ہے، حضور پر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، حضور کی زندگی پا لی، حضور کی صحبت اور معیت میں رہے، انہوں نے سفر حضر حضور کے ساتھ کاٹے ہیں. اللہ نے ان کو یہ مقام، یہ شانیں ان کو عطا فرما دی ہیں کہ غیر صحابی پہاڑ سونے کا پہاڑ کتنا بڑا، یعنی ایک طرح کا مبالغہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے تو وہ بھی صدقہ کر کے دیکھ لے. وہ بھی اس ثواب کو، ان کے ایک مد تک کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے نصف تک نہیں پہنچ سکتا. تو فرمایا میرے صحابہ کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو، میرے صحابہ کو اچھے انداز سے یاد کرو، اور یہی ایک مومن کا طریقہ اور مومن کی یہی شان ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی میرے صحابی سے محبت کرتا ہے تو یہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے. اللہ، اور یہاں تک ارشاد فرمایا اگر بغض کرتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرتا ہے. اور جو کسی کو ان میں سے کسی کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو اس لیے صحابہ کرام علیہ مردوان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چنا ہے، میرے اصحاب کو چنا ہے، اور جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں صحابہ کرام. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کی واقعی ان کے مقام، مرتبہ، ان کی شانوں کو سمجھنا چاہیے. اور آج یہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض اوقات کہیں سے کوئی ادھر ادھر سے حکایت پڑھ لی، کسی کتاب سے کوئی بات نظر آ گئی اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے. بالکل، اللہ کہ اپنی کیفیت، اپنے علم اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. یعنی یہ تو آپ کا بھی ایک فضیل بھائی تجربہ ہوگا کہ بس جہاں کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی موضوع نہیں تو دین کے موضوع کو لے لیں. بالخصوص کئی موت میت کا معاملہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلیں بھی اب یہاں موت کا سلسلہ ہے، کہیں میت کا معاملہ ہوا تو وہاں پہ بیٹھ کر نہ زیادہ سیاسی بات چیت ہو سکتی ہے، نہ کوئی کاروباری بات چیت ہو سکتی ہے، بس پریشان کن کیفیت پتہ ہی ہے کیا سے ہوتے ہیں. تو چلو دین کے بارے میں
اب دین کی ایک تو یہ کہ کوئی اچھائی والی باتیں کر رہا ہو، دین سیکھنے کے لیے باتیں کر رہا ہو، ہونا یہی چاہیے آدمی کو کہ ایسے موقع پر اگر دین کی بھی بات کر رہا ہے تو کم از کم 100% وہ درست دین کی بات جو خود سیکھی ہوئی ہے وہ لوگوں تک آدمی پہنچا رہا ہے یا کسی کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ عمومی طور پر کہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایسے موضوع اور اس طرح کے نازک بعض اوقات موضوعات پر گفتگو شروع آپس میں کرتے ہیں کہ علمان الحفیظ کے کہاں سے کہاں تک افراد جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر اپنے ان معاملات کو صحابہ کی ان فضیلت پر نظر رکھنی ہے۔ صحابی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما دیا ہے، کیا ان کی شانیں یہ ہیں، تو اس کے تحت ہمیں ان کو سب کو عادل قطعی طور پر جنتی ہیں اور ان سے اپنی محبت اور ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب نے بڑی زبردست معنی خیز اور قرآن و حدیث پر مشتمل گفتگو یہ فرمائی ہے۔ 2 کالز مزید ہیں تو سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد ہے اور میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے، پوچھنا چاہ رہا تھا فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں کیا قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی رحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوسرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک میسج مجھے ریسیو ہوا ہے کہ مبارک کو 2 دسمبر سنڈے کو ربیع الاول شروع ہونے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہوگی۔ تو یہ ذرا کائنڈلی کنفرم کر دیں کہ آیا یہ حدیث پاک ہے یا اس کی کوئی اصل ہے؟ حوالہ وغیرہ کوئی نہیں لکھا ہوا اس میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دونوں سوالات ہمارے موضوع سے وابستہ تو نہیں ہیں، مگر چونکہ ہمارا سلسلہ علم کی کہکشاں ہے اور یہ علمی بات ہے تو انشاءاللہ مفتی صاحب ضرور اس کا جواب دیں گے۔ جی حضور، وہ اٹلی سے سوال تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے اور بعد میں قضا نماز کا کیا حکم ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح، اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے؟ فجر کی جی اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے بھی پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ فجر کی جیسے جماعت ہوتی ہے، جی جی، وقت شروع ہو جاتا ہے، جماعت کے اندر کچھ ٹائم باقی ہوتا ہے، پھر نماز ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر بیچ میں کچھ اور ٹائم بھی بچتا ہے، پھر جا کر سورج نکل آتا ہے۔ تو جو 3 اوقات مکروہ ہیں، یعنی سورج کا طلوع ہونا اس سے لے کر 20 سے 25 منٹ تک، پھر دوپہر جو زوال کا ٹائم آتا ہے اور یعنی جس وقت وہ دوپہر والا مکروہ ٹائم زوال کا، پھر اس کے بعد زوال اس کو عوام میں بولا جاتا ہے، حقیقتاً وہ نکلنے کے بعد اس پر اطلاق زوال کا ہوتا ہے، بالکل، یعنی نصف نہار شرعی اس کو۔ اور پھر آخری وقت سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا ٹائم، یہ 3 اوقات مکروہ کہلاتے ہیں۔ صحیح، اس میں کوئی قضا، کوئی ادا، کوئی نفل، کوئی بھی نماز پڑھنا ان اوقات مکروہ میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، الا یہ کہ اگر کسی شخص کی اس دن کی عصر کی نماز رہتی ہو اور وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے تو وہ اپنی عصر کی نماز اس ٹائم بھی پڑھے گا، اس پر لازمی ہے انہی وقت میں پڑھے گا۔ اور اتنی تاخیر بلا عذر اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اس کو منافق کی نماز کہا گیا ہے۔ ان چیزوں سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مارکیٹ والے یا بیزی افراد، اسی طرح گھر کی خواتین بھی اپنے کام کاج میں مشغول اور ٹائم جاتے جاتے یہاں تک کہ مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے عصر کا، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس وقت میں نماز پڑھنا یعنی اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھنا بغیر اگر کسی عذر کے ایسا کیا اس نے تو یہ گناہ گار ہوتے ہیں، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، ان میں کوئی نماز یعنی قضا وغیرہ یوں نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہے یا فجر کی نماز کے بعد کے ٹائم، ان اوقات میں
نوافل وغیرہ ان کی ممانت موجود ہے، وہ نہیں پڑھے جاتے، اور قضا نماز یہ نوافل نہیں ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اگر آپ مسجد میں کہیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ دیکھیں ابھی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ قضا پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو اب وہ تشویش میں آئیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. صحیح فرمایا. آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پڑھنا منع ہے. آپ ان کو بتائیں گے میں قضا پڑھ رہا ہوں تو یہ گناہ کا اظہار ہو جائے گا. صحیح. تو اس وقت پڑھنا تو جائز ہے، لیکن ان تقاضوں کا بھی خیال کر لیں. اگر آپ تنہا ہیں، اپنے گھر میں ہیں، یا اکیلے ہی آپ کسی جگہ موجود ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پڑھ لیجئے وہاں پہ، یعنی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر سے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بات چلی یہاں پہ قضا نماز کی، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے پچھلے مدنی مذاکرے میں ہی یہ ذہن دیا ہے کہ صاحب ترتیب بنو اور بناؤ. تو جو بھی قضا نمازیں آپ کی باقی ہیں انہیں شمار کر کے ضرور سے جلدی جلدی پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی بہت ساری برکتیں آپ دیکھیں گے. اور جو شخص اپنی پوری قضا نمازیں یہ پڑھ لیتا ہے اسے صاحب ترتیب یہ کہا جاتا ہے. تو تحریک یہ آپ نے شروع فرمائی ہے کہ صاحب ترتیب بنو اور بناؤ. تو اس کے لیے خوب کوشش کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اپنی جتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اس احتیاط کے ساتھ کہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، ہم جلد از جلد اسے پورا کر لیں. اچھا، دوسرا سوال کچھ یہ تھا کہ وہی جو بڑا ایک معاملہ ہے کہ بھئی جنت واجب ہو جاتی ہے جس نے پہلے ربیع الاول کی خوشخبری دی یا رمضان کی خوشخبری دی یا محرم کی خوشخبری دی، تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہی ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے جی کہ جب بھی کہیں آپس میں بیٹھک ہوتی ہے عمومی طور پر دین کے معاملات کو اس طریقے سے بغیر علم حاصل کیے، بغیر معلومات کیے ہوئے اس چیز کو آگے سے آگے لوگ پھیلاتے رہتے ہیں. صحیح. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ جو ہے وہ باندھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے بھی کسی حدیث کی نسبت کرنی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور قول بیان کرنا ہے، صحیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پہلے آپ کسی سے چیک کروا لیں، یا آپ خود کسی ایسی مستند کتاب سے پڑھ کر اس حوالہ اگر موجود اس کتاب کا اور واقعی ہی اس میں موجود بھی ہے، یہ دونوں چیزیں، یا ایسے معتبر ذرائع سے آپ کے پاس پہنچی ہے، جیسے المدینۃ العلمیہ ہے، بہت ہماری کتابیں ہیں، تفتیش شدہ کتابیں ہیں، ایک احادیث بھی لکھ کر، مدنی پھول بھی لکھ کر پھیلایا جاتا ہے. یعنی سوشل میڈیا کا اب دور ہے تو ظاہر ہے یہ چیزیں بھی آگے آگے کرنی ہوتی ہیں. اس طرح اور بھی ذرائع ہیں، آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کنفرم کر لیں، پھر آپ اس چیز کو بطور خاص جو بالکل ایک نئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے، بالکل ایک الگ سے ہی پیغام اس میں دیا جا رہا ہے اور نہ اس کا کوئی حوالہ ہے، نہ اس کی کوئی سند بیان کی جا رہی ہے، تو اس چیز کو قطعاً آگے مت پھیلائیں. یہ روایت یہ برسوں سے، اب آپ نے صحیح کہا کہ ابھی شاید محرم کی شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جتنا یہ چل پڑا ہے تو اب کہیں ایسا نہیں کہ جنوری فروری کی بھی شروع ہو جائے، یعنی کوئی معذلہ اس سے بھی جو ہے اس کو نہ بیان کرنا شروع کر دے. تو بہرحال اس طرح کی کوئی حدیث جو ہے وہ بالکل نہیں پڑھی. علماء کرام نے واضح طور پر اس کے موضوع ہونے کا بیان کیا ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو نہ رمضان کے بارے میں اس طرح کا کوئی میسج چلایا کرے، نہ ربیع الاول شریف کے بارے میں. یعنی دیکھیں اب بھی سے یہ وہ ڈیٹ کا بھی حساب کتاب لگا لیا کہ فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہے، میں پہلے سے مبارکباد. تو آدمی یوں ہی چلے ٹھیک ہے، پیکج ہوا ہے، فوراً جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دیں، آگے واٹس ایپ چلا دیں تاکہ میں بھی یہ بشارت حاصل کر لوں. تو اس طرح کے معاملات میں قطعاً جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے. اس طریقے سے بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کہا یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اسے آپ 10 لوگوں تک پہنچائیے تو آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اور جو ہے نا وہ جو فارورڈ نہیں کرے گا اس کے لیے بڑا یہ معاملہ ہے. تو یاد رکھیے ان تمام چیزوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارا ٹاپک عظمت صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں سب سے افضل آپ نے مفتی صاحب سنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر حدیث بیان کرنے میں معاملہ یہ ہے کہ اتنی حدیث ان سے مروی نہیں ہے
کہ جتنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جتنی جو ہے نا دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہیں، حالانکہ سفر و حضر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں، مگر اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے پہنچانے کی حاجت ہے، آگے پہنچانے کی ضرورت ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس میں ایک بڑا ہی زبردست ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بڑے ہی اس کے لیے کاوشیں کوششیں یہ کی ہیں۔ اچھا، یہ خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم بھی ہے ماشاءاللہ ابھی بہت ذوق شوق کے ساتھ منایا جاتا ہے، آپ اپنے بازار کے اندر باقاعدہ جاتے اللہ اکبر اور وہاں اس چیز کی معلومات لیتے صحیح کہ کون بازار کے اندر جو ہماری بازار میں وہی تجارت کرے گا جس کو معلومات بھی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس حوالے سے بھی آپ یعنی یہ ہمیں ان کا عمل بھی یہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے تاجر ہے تو وہ تجارت کو بھی سیکھ کر تجارت کے بازار کے اندر جائے۔ کیا بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ، بلکہ آپ بھی کاروبار جب کرتے تھے تو آپ نے بھی اپنا ایک شریک بنایا، پارٹنر بنایا ہوا تھا، جی جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ پوری ایک ترکیب بنائی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ نے بیٹھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، میں نے تجارت کرنی ہے، اور ایک دن میں بیٹھوں گا اور آپ تجارت کریں۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اب یوں دونوں پارٹنر بھی ہیں اور ادھر جو آپ نے سیکھا ہے وہ مجھے بھی سکھانا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یوں بھی سلسلہ یعنی یہ کتنا ایک یعنی دیکھیے علم حاصل کرنے کا کیسا جذبہ، یعنی سبحان اللہ، جسے کہا جائے حریص، حریص حریص علم کے حریص ہیں۔ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ بہت بڑا وصف ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے گئے اور جو نہ جا سکے ساتھ یا نہیں تھے وہ دوسروں سے احوال پوچھتے ہیں، اللہ بتاتے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں تو اب صحابہ میں سے یہ بھی ہے، صحابیات میں بھی بارے میں بیان کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین سے گھر کے احوال وہ معلومات کرتے کہ گھر کے اندر عبادت کا کیا کیا آپ کے معاملات رہتے ہیں، گھر کے اندر کیا معاملات، کیا بات، ان کو وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوہ حسنہ ہیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ تو اب ان کا سفر، حضر، گھر میں رہنا، نمازیں پڑھنا، باہر آنا، گھر کے معاملات ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس لیے پوچھا کرتے تھے تاکہ ان چیزوں کو ہم اپنی بھی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ ماشاءاللہ۔ مزید بتایا گیا کہ 2 کالز ہیں، جی سنائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھ سے سفر کے دوران جمعہ جو ہے وہ چھوٹ گیا تھا اور بعد میں ٹائم بھی نہیں ملا کہ جو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، تو ابھی یہ جو میرا جمعہ چھوٹ گیا ہے اس کا میں قضا کیسے پڑھوں گا، آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوسرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ کرنی تھی کہ جیسے ہم اولیاء کرام رحمہ اللہ کا عرس مناتے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیمانوں پر بھی ہوتا ہے، ڈیگیں بھی ہوتی ہیں، کیا صحابہ کرام بھی جیسے بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم پاک آ رہا ہے، اس یوم عمر فاروق اعظم کو ہم منا سکتے ہیں اس انداز سے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل آپ کو بتا دیں۔ جی مصعب، سفر کے دوران کا جمعہ چھوٹ گیا اور موقع نہیں ملا اور وہ پھر ظہر بھی نہیں پڑی، اب کیا کریں؟ جمعے کی قضا یوں نہیں ہے کہ ان کا اگر جمعہ چھوٹ گیا تو یہ اب اس کی جگہ ظہر کی نماز کو ادا کریں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ اگر کسی کا چاہے سفر میں ہو یا عام رہتے ہوئے بھی، شہر میں گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر کسی کا جمعہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے، صحیح، جن لوگوں پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اس کی بھی اپنی شرائط ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کو شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے اور جن میں کئی معذورین بھی آتے ہیں، کچھ اور بھی شرائط ہیں، تو وہ اس کی جگہ پہ جو ہے وہ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر عذر ہو یا بلا عذر کسی بھی وجہ سے جمعہ اگر کسی کا رہ گیا ہے، صحیح، تو اب اس کی جگہ وہ ظہر کی قضا نماز پڑھیں گے۔ البتہ
قدرت طاقت ہوتے ہوئے بلا عذر جمعہ کی نماز یہ ترک کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. حدیثوں میں روایتوں میں بیان کیا گیا جو 3 جمعے ترک کرتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. استغفر. تو جمعے کو یوں جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ انہوں نے جو بیان کیا تو خیر سفر کا معاملہ بیان کیا ہے تو اس کی جگہ ظہر کی نماز قضا کریں گے. ٹھیک. اچھا یہ اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ اولیاء کے عرس مناتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بھی ایام منانے کے بارے میں. جی بالکل، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ایام تذکرہ تو ہم کر چکے ہیں. جی جی. کہ ابھی اسی مہینے کے اندر ہی ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم بھی آتا ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے عشرہ پورا حسنین کریمین کے تذکرے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سفر المظفر ہے، اعلی حضرت علیہ رحمہ ہے کا یوم آئے گا انشاءاللہ، یوم آئیں گے اور بھی بزرگوں کے. آگے ربیع نور شریف یہ ربیع الغوث بھی ہے. کیا بات. تو یہ تو اب یہ جو یوم منانے کے سلسلے ہیں نا یہ تو لگاتار ہر مہینے میں آئیں گے انشاءاللہ. تو یوم منانے سے جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مزارات آپ سال کی ابتدا میں وہاں تشریف لے کے جایا کرتے. سبحان اللہ. یہی عمل خلفائے راشدین کا بیان کیا گیا کہ وہ بھی جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سال میں کم از کم ایک بار یوں ان کی یاد منانا بطور خاص کر کے، تو اس کو جو عرس کا نام دیا جاتا ہے اس کی اصل یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، یہ روایت بیان حضور علیہ السلام کا عمل بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مقصود کیا تو ہوتا ہے، چاہے وہ عرس ہو چاہے وہ کسی کا یوم منانے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیک اعمال کر کے، چاہے وہ محفل کر کے، اس میں ان کا ذکر خیر کر کے، طعام کا کوئی انتظام ہو نہ ہو، کچھ قرآن پڑھا ہے، کوئی بھی نیکیاں کی، وہ ان کو ثواب کیا جائے. سبحان اللہ. اب اس کے لیے ضروری ہی نہیں ہے کوئی محفل کا انعقاد کر کے ہی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی بھی عمل کر کے ثواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن بطور خاص ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ شاک جمع ہو جاتے ہیں، کچھ ان کی سیرت سننے کو ملتی، سیکھنے کو ملتا ہے، اور یوں ان کی یاد منانا بالکل یہ جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گویا کہ مدح فرمائے گی، ان کا ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے ان کے بھی مغفرت فرما. تو جو ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں پہ ان کی مقام مدح میں ان مومنوں کی اس فعل کو بیان فرمایا گیا کہ جو ماں قبل لوگ گزر گئے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے گئے. تو اسی آیت مبارکہ کے تحت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، انہوں نے بیان فرمایا اس میں عام مومنین کے لیے جہاں دعائیں ہیں، اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہم اولیاء کے لیے بھی یاد منائیں، ان کا عرس منائیں، ان کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں بھی اصال ثواب کے جو ہے وہ نذرانے پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ متی الساعہ، کہ قیامت نے کب آنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما اطلعہ، تیاری کیا کی ہے اس اللہ اکبر قیامت کے لیے. تو وہ عرض کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ لا شیء، تیاری کوئی خاص نہیں ہے، مگر یہ عمل ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ عمل ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببتا، کیا بات ہے، کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے. حضرت انس کہتے ہیں ہمیں جتنی اس بات سے خوشی ہوئی ہے کسی اور بات سے خوشی نہیں ہوئی کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جو حشر ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن سے ہم محبت کرتے ہوں، اور ہم تو حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے کرتا ہوں، حضرت عمر سے کرتا ہوں، اگرچہ میرے عمل ان کے جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا. کیا بات ہے، ان کے ساتھ رکھے گا. اور یہ بہت بڑی خوشخبری والی بات ہے ہمارے لیے کہ جن سے محبت ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے وہ
اٹھائے گا. تو محبت کی ایک علامت پہچان یہ بھی ہے ان کے تذکرے کرنا, ان کی یاد منانا. تو یوں ان کے تذکرے اور ان کی یاد بھی اصال ثواب بھی کرنے چاہیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک تجدید ہو جاتی ہے, جب ان کا یوم آتا ہے تو پھر ایک تجدید, ایک کیفیت آ جاتی ہے. تو آدمی ان کی سیرت کے بارے میں بھی معلومات کرے, سیرت کے بارے میں بھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو پوری المدینۃ العلمیہ کی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کتاب کو لیا جائے, اس کتاب کے اندر ان کی سیرت کے بے شمار ایسے واقعات ہیں, تو اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں کئی چیزیں اس سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار بھی ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پہ گر بھی جاتے ہیں, لیکن آپ کو جب ہوش آتا ہے سب سے پہلا سوال یہی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے ابھی, اور فجر کی نماز کو یعنی اس حالت میں اسی کیفیت میں آپ نماز کو ادا کیا ہے. تو یہ بزرگوں کی یہ سیرت, صحابہ کی سیرت, اولیاء کی سیرت ہمیں کئی چیزیں, یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی. اور کیوں نہ ہو کہ آج کل ہماری نسل یہ کھلاڑیوں کے بارے میں جانے, یہ فنکاروں کے بارے میں جانے, یہ ایکٹرز کے بارے میں جانے, نہ جانے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نہ جانے, نہ جانے تو خلفائے راشدین کے بارے میں نہ جانے. تو بہت ہی آسان رسالہ جس کا امیر علیہ سنت نے پچھلے مدنی مذاکرے میں تذکرہ بھی کیا اور خواہش ظاہر کی کہ 2 رسالے جو ہے وہ اس ہفتے میں پڑھ لیں. ایک شیطان کے بعض ہتھیار اور دوسرا کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات بھی ہیں, آپ کے حالات بھی ہیں, رسم و رواج کے اوپر بھی ہے, آپ کے فضائل جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ سب بھی اس رسالے میں موجود ہیں. تو اس سلسلے کو دیکھنے والے ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ آپ خود بھی اور اپنے دوست احباب تک, اپنے گھر والوں تک اس رسالے کو دیکھنے کی, اس رسالے کو پڑھنے کی ضرور آپ اس کی ترغیب دیجیے. ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ہمارے سلسلے کو کچھ یوں سمیٹیں گے کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. امہات المؤمنین اور 4 یار, ان سے بھی اور ہر نبی سے پیار ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے کہ مفتی صاحب نے وہ جو آیت تلاوت فرمائی والذین جاؤوا من بعدہم والی, اس کے اندر امیر علیہ سنت کے ایک مدنی مذاکرے کے رسالے میں موجود تھا کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دعا کرنا لازم و ضروری قرار دیا ہے, کہ واجب ہے کہ میرے امتی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دعا کریں. جی ہاں, اور جو بات فرمائی کہ صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں اور اہل بیت یہ کشتی کی مانند ہے, تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان اپنا کتنا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم کہتے ہیں ستاروں کو کہ ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, اور ناؤ اسے کہتے ہیں کشتی کو, یہ اطرت کہتے ہیں اولاد کو, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اولاد یہ ہماری ناؤ ہے. تو یہ سمجھے کہ بس اللہ کرے کہ انہی کی محبت کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں. تو محرم الحرام شریف آنے والا ہے, اہل بیت کا تذکرہ انشاءاللہ ذوق و شوق سے یہ شروع ہوگا. بس آخر میں بات عرض کرتا چلوں کہ وہ فرمائے گا نا روایت میں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ, کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے چن لیا. تو اللہ تعالیٰ عظمت صحابہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ان کی خصوصی محبت ہمیں عطا فرمائے, ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے, ہمارے اسلامی بھائیوں کو احباب کو نصیب فرمائے. تو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور مدنی خبروں کا وقت شروع ہونے کو ہے, تو چلتے ہیں دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی طرف. ضرور انہیں دیکھیے اور اپنے دل کے اندر خدمت دین کا جذبہ پیدا کیجیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی کہکشاں سے روشن ہے جہاں, علم کی
سے روشن